فضول دنیا سے تنگ آنے والا ایک مجرد صوفی کہتے ہیں، اس قسم کی خرافات وہ بکواس کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ والوں سے جب پیچھے ہٹیں گے تو صفائی ختم ہوگی، جب صفائی نہیں رہے گی تو نجاست آئے گی، جب نجاست آئے گی تو دین کمزور ہوگا، جب دین کمزور ہوگا تو ہم دام تزویر ڈالیں گے، پھر ہم انہیں کفر کی خوبصورت عبارتوں میں اتار کر دین سے برگشتہ کر کے شیطان کا ساتھی بنا دیں گے۔ اس لیے پہلے زمانے سے زیادہ آج تصوف کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے تو قرب رسول کا زمانہ ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ یہاں میں ایک بات اپنی طرف سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں ایک سوال کے طور پر کہ اس وقت کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ ثم الذین یلونہم، کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ زمانہ بعد کا بہت بعد کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو 200 سال بعد جو زمانہ آئے گا وہ کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ تو بتاؤ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ سارا زمانہ محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ سارا زمانہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو یہ تین زمانے کیوں گنوائے؟ تو فرمایا نبوت کی وہ تپش، نبوت کا وہ فیض جو ان تین زمانوں میں ہوگا وہ بعد والوں میں نہیں ہوگا، لیکن یہ جو تپش اور یہ یاد، یہ جو محبت کے جو مجلسیں ہوں گی، یہ بھی میرا زمانہ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آج بھی میرا نام گونج رہا ہے، زمانہ بھی میرا ہی ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں طہارت غالب تھی، علمیت غالب تھی، اعمال غالب تھے، احکام شریعہ غالب تھے، قرآن کی تلاوت غالب تھی، حدیث کی روشنی غالب تھی، تب تدبر تھا، تفکر تھا، تفقہ فی الدین تھا، نورانیت تھی، مراقبے تھے، مجاہدے تھے، مشاہدہ تھا، خدا کا جلوہ تھا، ذکر خدا تھا، پاکیزہ مقبول سجدہ تھا، سجدے میں نور کی برسات تھی، امت کی بخشش کا سامان تھا، دریائے رحمت جوش میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں تصوف کی اتنی ضرورت نہیں تھی، تصوف کی آج ضرورت ہے، کیونکہ آج نجاست غالب ہے۔ نجاست کو صاف کرنے کے لیے تصوف کا کبھی ہونا ضروری ہے۔ لہذا آج تصوف کی حکمرانی قائم کرنا ضروری ہے۔ ہر مولوی جب تک صوفی نہیں بنے گا اس کی مولویت خطرے میں ہے۔ ہر مولوی اور عالم جب تک صوفی نہیں بنے اس کی مولویت خطرے میں ہے، اور ہر صوفی جب تک اس کے پاس علم شرعی نہ ہو اس کی صوفیانہ رسم و رواج خطرے میں ہے۔ صوفی کے لیے عالم ہونا اور عالم کے لیے صوفی ہونا از بس ضروری ہے، کیونکہ علم کے بعد تفقہ ہے، تفقہ کے بعد طہارت ہے، طہارت کے بعد قرب ہے، قرب میں وصال ہے، اور یہ سارا تصوف ہے، یہ سارا تصوف ہے۔ جب تک اس مقام پر مولوی فائز ہو، صوفی بن کے فائز نہیں ہوئے گا، نہ نظر میں وہ شوخی ہوگی نہ وہ زبان میں تاثیر ہوگی۔ مسائل ضرور ہوں گے لیکن وہ ایسے مسائل بیان کرے گا جس سے اور مسائل جنم لیں گے۔ لیکن جب صوفی بنے گا تو جہاں مسائل ہوں گے نظر اٹھا کے دیکھے گا، جہاں جہاں دل گائل ہیں وہاں مندمل کرتا چلا جائے گا۔ یہ اندماجی قوت صوفی کی نظر میں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل مصطفیٰ کی گلی میں ہے، دل مصطفیٰ کی گلی میں ہے۔ اس گلی میں جس دل پر نظر مصطفیٰ کی پڑی، وہ اس دل سے جو نوری قوت آنکھوں میں آئی، وہ آنکھیں جس طرف گئیں انسان کی زندگی کو جنت کا سما دیتی چلی گئیں۔ اس لیے فرمایا کوزائے با پنجلولا پنج حصے
پاکداری آبرا از ہر نجس کمال یہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں, تجارت چھوڑ دیں, بینک بیلنس سے انکار کر دیں, خرید و فروخت چھوڑ دیں, باغات آباد کرنے چھوڑ دیں, یہ دشت و دمن اب بسانے چھوڑ دیں, مال دولت بیوی بچے رشتہ داریاں ختم کر دیں. تو وہ جو منشور قرآن ہے اور وہ جو دستور اسلام ہے چھوڑ دیں ہم اس کو. فرمایا کہ کون کہتا ہے چھوڑو؟ چھوڑنا نہیں, صرف کہنا یہ ہے کہ جب تم پاکیزگی اور تصوف تمہارے دلوں پر پہرہ دار ہو گیا تو تم مالدار ہوتے ہوئے بھی, عیالدار ہوتے ہوئے بھی, اور تم دنیا دار ہوتے ہوئے بھی خدا اور خدا کے رسول کے وفادار رہو گے. اور جب تصوف غالب نہیں ہوگا تو دنیا تمہارے دلوں کو میلا کر دے گی اور تمہیں سجدوں میں لذت نہیں آئے گی, ذکر خدا کا نشہ نہیں ملے گا. ہاں آؤ اس طرف, روکو ان 5 دروازوں کو, روکو 5 دروازوں کو. آنکھ بند کرو, زبان بند کرو, کان بند کرو, اور حکم یہ ہے کہ آنکھ کھولو اور دنیا میں تماشائے قدرت خدا دیکھ کرو. حکم کیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اس کے لیے رفتار بھی چاہیے, اس کے لیے پندار بھی چاہیے, اس کے لیے نگاہ بیدار بھی چاہیے, اس کے لیے گفتار بھی چاہیے, اس کے لیے قوت گرفتاری کی قوت بھی چاہیے. پھر فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. ابتغاء فضل خدا کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے, کان کا ہونا ضروری ہے, نظر کا ہونا ضروری ہے, زبان کا ہونا ضروری ہے, قدم کا ہونا ضروری ہے, عقل کا ہونا ضروری ہے, نفع نقصان میں فرق کرنے کی تمیز کا ہونا ضروری ہے, اور خوشی اور غم میں جدائی کرنے کی قوت کا موجود ہونا ضروری ہے. اور صوفی یہ کہتا ہے آنکھ بند کر, کان بند کر, منہ بند کر, ہاتھ روک, قدم روک, کرے گا کیا؟ کیا کرو گے پھر؟ اور خدا فرماتا ہے وابتغوا من فضل اللہ. پھرو, اور پھرو گے تو قدم ہوں گے. چلو قدموں کے ساتھ, دیکھو آنکھ کے ساتھ, سنو کان کے ساتھ, بولو زبان کے ساتھ. اور صوفی کہتا ہے روک زبان, اور قرآن کہتا ہے بول, اور صوفی کہتا ہے نہ بولی, نہیں بولنا. اور صوفی کہتا ہے, خدا کہتا ہے سن تو صحیح نا آواز کیا آتی ہے. صوفی کیا کہتا ہے؟ بند کر, بند کر, بند کر اس کو. اور خدا کیا فرماتا ہے؟ بولو, بولو. بولنے کے لیے زبان دی ہے, اور صوفی کہتا ہے بند کر اس کو, بند کر اس کو. کیا یہ ٹکراؤ نہیں؟ خدا نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے, میرے ہو کے دنیا کماؤ, اور دنیا کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھ کھولو, اور دنیا کی بات کرنے کے لیے دنیا کی زبان کھولو, اور دنیا کی شے پکڑنے کے لیے دنیا کا ہاتھ ہلاؤ, اور دنیا کی منزلیں طے کرنے کے لیے دنیا کا قدم چلاؤ. اس سے دنیا بساؤ, اپنا جہاں بناؤ, دنیا بساؤ. اور صوفی کیا کہتا ہے؟ تو دنیا جمع کر کے خدا کی طرف جانا چاہتا ہے, یہی تو تیرا عیب ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کی طرف جا کے دنیا کی طرف آ, تاکہ اس دنیا میں بھی خدا ہی کا جلوہ نظر آئے. تو اتنا دنیا دار ہو جائے کہ خدا کی یاد ہی دل سے نکل جائے, تو فائدہ کیا ہوا؟ ہم نہیں کہتے دنیا چھوڑ, مگر ہم یہ کہتے کہ نظر کو اتنا پختہ کر لے, زبان کو اتنا پکا کر لے کہ یہ دنیا نظر میں آئے بھی تو نشانے پر سے نظر ہٹ نہ سکے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا, وہ کتب نما دیکھا ہوگا, اس کو 20 دفعہ گھما کے رکھو اس طرح, سوئی پھرتی چلی جائے گی, پھرتی چلی جائے گی, پھرتی چلی جائے گی. کبھی دائیں, آج جب کھڑی ہونے پہ آئے گی, کبھی دائیں کبھی بائیں, جب رکے گی اس کا رخ پھر کتب کی طرف ہوگا, پھر شمال بتائے, پھر اس سے چکر دو اور یقین ہو جائے کہ اب یہ ختم ہو گئی, پھر گئی. اتنا پھرنے کے بعد اسے اپنا وطن کب یاد آئے گا, لیکن وہ سوئی پھر اپنے وطن کی طرف مڑ جاتی ہے. اے انسان, تیرے دل اور دماغ کو دنیا 100 چکر دے, اور جب یہ کھڑا ہو تو پھر روئے خدا ہو جائے, پھر سوئے خدا, پھر کوئے محبوب,
پھر سوئے محبوب، پھر گفتگوئے محبوب، پھر جستجوئے محبوب۔ یہ ہے وہ حضرت جامی حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کہ انسان اگر کوزے کی یہ جو 5 ٹوٹنیاں لگی ہیں، اگر آپ اسے بند کر دیں تو نجس پانی اندر نہیں جائے گا، اور تیری بھی یہی 5 ٹوٹنیاں لگی ہوئی ہیں اس اندر، آنکھ بھی ہے، منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اگر تو ان کو شریعت کا تالا چڑھا کے طریقت کی تپش دے دے تو پھر جو شے نزدیک آئے گی، اگر نجس ہوئی تو جھٹک دے گی، پاک ہوئی تو قبول کر لے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں طریقہ ہدایت اور منشور کامرانی موجود ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد کان لکم، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ پتھر کھانا، یہ پیٹ پہ پتھر باندھنا، بھوکا رہنا، جہاد میں شریک ہونا، خندق کھودی جائے تو شامل ہونا، یہ تکالیف برداشت کرنا، ساری رات پاؤں متورم ہو جائیں تو بے نیاز ہو کر پھر بھی کھڑے رہنا، سجدے میں سر گیا تو پہلوں رات گزر گئی، رکوع میں پہنچے تو 2 عالم سے بے نیاز ہو گئے، سجدے میں گئے تو کونین سے نکل گئے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا 2 ہی صورتیں۔ مجھ سے پوچھے کہ کیوں، مجھ سے پوچھے کہ یہ اتنا کیوں، تو جواب یہ ہے کہ جس نے کرم فرمایا اس کا شکر ادا نہ کروں، اور کوئی حقیقت پوچھے تو وہ کیا، آنے والی کروڑوں اربوں خربوں جو امت ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کے 2 مفہوم ہیں کہ جیو تو اس طرح جیو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں نا، لکم، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ یہ 2 مفہوم ہیں اس کے، کہ یہ سیرت نمونہ تمہارے لیے ہے، لیکن ذرا پردہ اٹھا کے اندر دیکھو، فرمایا جو میرا کچھ ہے نا، میرے پاس جو کچھ ہے، یہ لکم، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ اگر آج میں یہ ساری سوغات تمہیں نہ بخشوں تو قیامت میں تمہیں کون بخشائے گا؟ آج میں تمہیں سب کچھ ودیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب قیامت میں آؤ، چمکتے مسکراتے اچھلتے کودتے ہوئے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، لکم، تمہارے لیے۔ اور تمہیں اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو محمدی بن کے گزارو، محمدی بن کے گزارو، کہ تمہارا چہرہ محمدی ہو، تمہارا لب و لہجہ محمدی ہو، تمہاری گفتار کا انداز گفتار یہ محمدی ہو۔ اس لیے کہ اگر نبی بولے تو پتھر جواب دیتا ہے، معجزہ ضرور ہے، مگر لطف کلام کا بھی کوئی مقام ہے۔ دیکھو میں بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بڑھیا لے گئی اپنے بچے کو نبی پاک کی بارگاہ میں، 9 سال کا بچہ، تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اس بچے کا باپ فوت ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی، یہ 9 سال کا بچہ ہے، یہ بولتا نہیں، اور میں پریشان حال ہوں، میں کیسے اس کو سنبھالوں گا؟ یہ تو میری لاٹھی بننے کے بجائے بوجھ بن گیا ہے، مجھ پر کرم نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے اس کی بات سن کے، بی بی یہ بچہ تمہارا ہے؟ ہاں میرا۔ تو اس بچے کی طرف مخاطب ہو کے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یا ولد، اے بیٹے، تو وہ پکار اٹھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا بچے تیری ماں کہتی ہے کہ 9 سال سے تم نہیں بولتے، تو اس نے جواب دیا اس طرح مجھے بلایا کس نے، اس طرح مجھے بلایا کس نے؟ یہ انداز تکلم، یہ شدت تاثیر کلام، یہ اعجاز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسا کوئی کلام کرے تو یہ شرک فی العمل ہو جائے گا، اور نبی ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، آپ جس طرح خدا لا شریک ہے، اپنے اوصاف میں محمد الرسول اللہ بھی لا شریک ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا یہاں۔
کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہم مثل تو ہو سکتے ہو, جیسے رب نے فرمایا وہ بھی کریم ہے یہ بھی کریم ہے, وہ بھی سخی ہے یہ بھی سخی ہے, وہ بھی دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں, وہ بھی بولتا ہے یہ بھی بولتے ہیں, وہ بھی پکڑتا ہے یہ بھی پکڑتے ہیں. تو کیا معنی ہے؟ حق تو یہ ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے ہم نہ دیکھیں, صرف وہی دیکھیں ہم نہ دیکھیں. تو کیا یہ شرک فی نظر نہیں؟ وہ بولتا ہے نا, تو بولنا خدا کی صفت ہے نا خدا کی. تو پھر ہم تو خدا کی صفت میں شریک نہیں, نہ ذات میں شریک مانتے نہ صفات میں شریک مانتے ہیں. وہ صفات میں بھی لا شریک ہے, وہ ذات میں بھی لا شریک ہے. وہ بولتا ہے کہ کائنات میں کسی کو بولنا نہیں چاہیے, وہ دیکھتا ہے کائنات میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے, وہ سنتا ہے کوئی بھی سننے کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے چونکہ صرف وہی سنتا ہے, اور سننے کا حق کس کو ہے؟ اس کو ہم شرک کہتے ہیں. تو اگر اس طرح کر لیا جائے تو قانون خدا کہاں گیا؟ نبی آئے تو کیا بتائیں گے؟ سنائیں گے کس کو؟ کون بولے گا؟ کون سنے گا؟ تو فرمایا یہ صفات تو سب میری ہیں, تم ان صفات میں میری مرضی, میری مشیت اور میری عطا کا جذبہ لے کے چلو تاکہ مستقل کوئی صفت تم میں نہ مانی جائے, یہ میری عطا ہی عطا سمجھی جائے. تو پھر شرک نہیں ہوگا, ذاتی طور پر نہیں. تو اس طرح ہمیں جو بھی طرز تکلم ملے, طرز رفتار ملے, انداز گفتار ملے, تو یہ عطائے مصطفیٰ ہے, ہمارا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ عطائے مصطفیٰ. حضرات گرامی, اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسوہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء کرام. اب میں وہ جو بات کر رہا تھا نا کہ خدا فرماتا ہے دیکھو, اور صوفی کہتا ہے آنکھیں بند کرو. کتنا فرق ہے یار. خدا نے فرمایا دیکھو اور کائنات میں میری قدرت کے مظاہرے کرو, دیکھو جلوے دیکھو میری قدرت کے, میری قدرت کی نشانیاں دیکھو, میری توحید کی نشانیاں تلاش کرو. اور صوفی کہتا ہے تیری نظر ناپاک ہے, اس کو پہلے بند کر کے پاک کر, پھر جب کھولے گا تو ہر شے میں خدا کی نشانی نظر آئے گی. صوفی کا مفہوم یہ ہے, نظر بند کرنے کا, بولنے کا, چلنے کا, سوچنے کا انداز یہ ہے صوفی کا. اس لیے وہ فرماتے ہیں پاک داری آبرا اظہر نجز, یہ جو روحانیت کا پانی ہے, یہ جو نیکیوں کا پانی ہے, یہ جو محبت کا پانی ہے, یہ جو عنایت کا پانی ہے, یہ جو شفقت کا پانی ہے, یہ جو عشق کا پانی ہے, اسے نجس نہ ہونے دینا, اسے پاک رکھنا. تو ان اپنے حواس خمسہ کو بند کر لے, ان 5 محسوسات کو بند کر لے, ان 5 حس کو بند کر لے, تاکہ باطل ناپاک چیز اندر جا کے تیرے دل میں خلجان پیدا نہ کرے, نقصان پیدا نہ ہو. شیطان کے وسوسے ختم ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس صوفیانہ پاکیزہ طرز حیات پر عمل کی بھرپور توفیق رفیق فرمائے. اللہ ہو 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 اللہ ہو
آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے جسم و روح کی تمام میل کچیل غلاظت اور کثافت دور فرما کر روحانی برکات اور محبت کے اثرات قائم دائم فرما، تاکہ یہ زندگی تیری اور تیرے محبوب کی عطا عنایات کرم کا ایک نمونہ بن کر ثابت ہو. اللہ کریم ہمارے دل دماغ پاک صاف ستھرے فرما دے. الہی بیماریوں سے نجات عطا فرما، رنج و غم دکھ و در سے محفوظ فرما. جن کے گھروں میں بیماری پریشانی لاچاری ہے اللہ ان کو اپنی محبت سے نواز اور ان کے گھروں میں صحت برکت عافیت قائم دائم فرما. جہاں بے اتفاقی پریشانی ذلت اور رسوائی پسپائی ہے وہاں محبت کی حکمرانی قائم فرما، وہاں رحمتوں کی برسات جاری فرما، وہاں دلوں کو نرمی اور سینوں کو محبت کی چاشنی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.